اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد صفت اللہ قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی احساس رمضان سے منسوب ہماری یہ شب قدر کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا، ماہ قرآن عطا کیا، اور آج ہم اس کی 27ویں شب یعنی شب قدر میں بیٹھے ہیں۔ آج کی شب اللہ تعالیٰ کو منانے کی شب ہے، تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کہہ کر اللہ کو منانا مشکل ہے۔ صرف اللہ اللہ کہہ کر اللہ کو منانا مشکل ہے۔ بے آل پیمبر احمد کو اپنا بھی بنانا مشکل ہے۔ جو آل نہیں احمد بھی نہیں، احمد جو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک نہ ہوں سب کے سب راضی، پھر دوست میں جانا مشکل ہے۔ ناظرین، میں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے، میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد سمیع اللہ قادری، اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی جناب علامہ حافظ اسد قیوم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوتا ہے دل سے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اپنی مصروفیت۔ جی اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین، آج ہم شب قدر کے حوالے سے پروگرام میں جانیں گے، شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو میں علامہ صاحب کی طرف پڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ شب قدر کے فضائل کے حوالے سے ہمارے ناظرین واپس آتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر۔ صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جناب سعود اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ اللہ پاک آپ کے اس پروگرام کو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 12 مہینے ہیں ایک سال میں، اور پورے سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اس کے فضائل اور برکات جو ہے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ ان کا شمار یا ان کی گنتی انسانی عقل کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس عشرے میں اللہ رب العزت کی ذات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، بتایا کہ اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات آنے والی ہے، اور یہ ارشاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ، اس عشرے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جو 1000 سال سے بھی بہت بہتر ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک سال میں کم و بیش 80 مہینوں سے اوپر کے کچھ مہینے آتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں کے جو سال ہوتے ہیں وہ ایک ایوریج کے حساب سے اگر دیکھیں 70-80 سال میں اتنے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے
اس امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص تحفہ دیا کہ اگر پورا سال پوری زندگی آپ لوگوں نے کوئی غلطیاں کوتاہیاں کر لیں تو آپ اس ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ایک رات آنے والی ہے اور وہ بھی تعین کر دیا کہ یہ 10 دن ہے، 10 دنوں میں سے بھی 5 دن ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ 1000 سالوں سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز جو قرآن پاک میں ابھی میں نے تلاوت فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو اس رات کے بارے میں، تم کیا جانو، تم اس کا جو فضیلت ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ انسانی عقل یا جو مصنوعی چیزیں بنائی گئی ہیں جیسے کمپیوٹر ہے، کیلکولیٹر ہے، ان چیزوں کو بنایا گیا ہے حساب کتاب کے لیے، وہ چیزیں بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے صرف اور صرف انسانی عقل کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے کیا کہا گیا، اس رات کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 سالوں سے بہتر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ 1000 سال اگر ایک انسان عبادت کرتا رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تو اس سے بھی یہ ایک رات بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس رات سے ہم کیسے ہوں، مستفیض ہوں اور اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ نے جو ہمیں احکامات دی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ہم لگ جائیں، تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک آپ نے بجا فرمایا قاری صاحب۔ ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں اس میں جی کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا۔ بے شک کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، آج ہم میں نہیں ہیں۔ بے شک کل آنے والے ماہ مبارک میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا میں سے کوئی نہیں جانتا۔ بے شک ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس رمضان کو گزارنے، جب ہم رمضان گزار رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عطا کیا۔ اور آپ والی بات کہ پچھلے رمضان میں ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، اب ان کے نامہ اعمال میں ان کی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا، رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور ہم اس میں ہم اسی طریقے سے ہم اپنی عبادات کو، اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو، جو بھی ہم عمل کر سکتے ہیں وہ اسی طریقے سے کریں کہ تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عطا کرے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں شب قدر کے فضائل کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اب بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں، تو میں گزارش کروں گا محمد سمیع اللہ قادری صاحب سے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ روز مدینہ مجھ کو کیوں نہ یاد آئے، کیوں نہ یاد
بسینا مجھ کو عشق سرکار ملا سینہ بسینا مجھ کو کیوں نہ یاد آئے بن محمد کے وسیلے خدا ملتا نہیں بن محمد کے وسیلے خدا ملتا نہیں بحر عرفان خدا مل گیا سینہ مجھ کو بحر عرفان خدا مل گیا سینہ مجھ کو عشق سرکار ملا سینہ بسینہ مجھ کو بخشے جائے گے گناہ میرے توقع ہے مجھے بخشے جائے گے گناہ میرے توقع ہے مجھے گر کبھی آیا ندامت کا پسینہ مجھ کو گر کبھی آیا ندامت کا پسینہ مجھ کو عشق سرکار ملا سینہ بسینہ مجھ کو نعت لکھوا کہ خدا مجھ سے محمد کی ریاض نعت لکھوا کہ خدا مجھ سے محمد کی ریاض کرتا رہتا ہے عطا فیض مدینہ مجھ کو کرتا رہتا ہے عطا فیض مدینہ مجھ کو کیوں نہ یاد آئے شب و روز مدینہ مجھ کو عشق سرکار ملا سینہ
ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کے سامنے محمد سمیع اللہ قادری نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا، اور یہ میرے استاد گرامی، آپ کے مرشد گرامی حضرت پیر سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام کہ نعت لکھوا کے خدا مجھ سے محمد کی ریاض کرتا رہتا ہے عطا فیض مدینہ مجھ کو. تو یقیناً یہ فیض مدینہ کی عطا ہے ہمارے اوپر، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائیں. بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سلسلے کی جانب. تو یہ لیلۃ القدر کی رات، علامہ صاحب، یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس رات کوئی مخصوص عبادات، کچھ اعمال ہمارے اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بتائے گئے ہیں؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے رمضان کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ استغفار کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی یعنی آگ سے نجات کا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ عتقم میران یعنی آگ سے نجات ملتی ہے اس آخری عشرے میں. ویسے تو ہمیں پورا رمضان، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس ماہ رمضان کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے. تو جس طرح ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ ہم جس طرح اپنے کار یا بائک کو کچھ عرصے کے بعد ٹیوننگ کراتے ہیں کہ وہ صحیح چلتا رہے، تو بیسیکلی انسان جو ہے اس رمضان میں اپنی ٹیوننگ جب تک نہیں کرتا تو اس کی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس رمضان میں انسان کی ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جس طرح رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اسی طرح غیر رمضان بھی ہمیں اسی طرح گزرنا چاہیے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کچھ مخصوص عبادات جو خاص طور پر آخری عشرے میں ہیں، تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بتایا گیا کہ ایک جو مہینہ ابھی رمضان کا آنے والا ہے، اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات آ رہی ہے کہ جو 1000 سال سے بہتر ہے. تو تعین نہیں کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کیا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے. اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کے پیارے حبیب نے، حالانکہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں بھی معاف کی، لیکن اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو پھر ہوا یہ کہ 20 رمضان تھا. اس وقت صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اپنا جو کچھ ساز و سامان لائے تھے وہ ساز و سامان واپس بھیجنے لگے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے اللہ تعالیٰ کو وہی فرمائی کہ صحابہ کو روک لو ابھی، کیونکہ وہ جو رات ہے وہ آخری عشرے میں ہے. اچھا، یہاں تک تعین ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے اور اس امت کی آسانی کے لیے کیا کر دیا گیا کہ اور چند دن مخصوص کر دیے گئے کہ آخری طاق جو راتیں ہیں، جو طاق رمضان بنتا ہے، جیسے 27ویں رمضان ہے، 25ویں ہے، 23ویں ہے، 21ویں ہے یا 29ویں ہے، اس رات کو تلاش کیا جائے شب قدر کو. تو اب اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی 23ویں کو ہے تو ہم صرف 23ویں کو بیٹھ جائیں گے، پھر ہم پورا رمضان کو چھوڑ دیں گے. تو لیکن انسان کی اور مسلمانوں کی رمضان کے اندر عبادت
کرنے کی وہ ایک جو مشقت ہے، جو کر رہے ہیں عبادت، اس کو ریگولر کرنے کے لیے، روز بروز کرنے کے لیے بتا دیا گیا کہ پورا رمضان عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو کہ آخری عشرے میں ایک رات آ رہی ہے، اس کو تلاش کرو، اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ فلاں جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے کے لیے باہر آئے تو دو مسلمان آپس میں الجھ رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپس میں مسلمان جب الجھتا ہے تو اس کی نحوست کہہ لیں یا اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیں، وہ اتنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رات کا جو بتایا گیا تھا وہ علم واپس اٹھا لیا۔ اللہ اکبر! کہ مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر رہنا چاہیے۔ آپس کے اختلافات، آپس میں الجھنا، یہ انتہائی بری بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے آپس میں الجھنے کی وجہ سے اس کی برکات ختم اٹھ گئی۔ اور جناب نبی کریم، یہ پھر روایات میں ملتا ہے کہ آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کیا جائے، اور اس میں مخصوص عبادات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر الہی، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں ذکر میں کیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر کرنا چاہیے۔ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، اور صلاۃ الحاجات پڑھنے چاہیے۔ یہ وہ عبادات ہیں کہ جن سے انسان کی اپنی روح کو بھی تسکین ملتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اس کو روح اور تسکین ملتی ہے۔ تو یہ تمام عبادات کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک روایت ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں، کون سا عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پاؤ تو یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور معاف کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ وہ عبادات ہیں کہ جو اس عشرے اس جو طاق راتیں ہیں ان میں کرنی چاہیے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کسی بھی رات کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ آخری عشرہ جو ہے ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے، اور عبادات کرنی چاہیے، اور صدقات بہت ضروری ہیں کہ ہمیں صدقات دینے چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے جی صلاۃ التسبیح بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں رکوع لمبے ہونے چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے، سجود لمبے ہونے چاہیے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھیں، اور صلاۃ التسبیح کا بھی اس نماز کے بارے میں، اس عبادت کے بارے میں، یہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہر روز پڑھیں، پھر یہ کہا گیا کہ ہفتے میں پڑھیں، پھر یہ کہا گیا کہ مہینے میں پڑھیں، نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھیں، اس عبادت کو کیا۔ اور اس کے علاوہ کوئی نوافل وغیرہ؟ جی نوافل بالکل صلاۃ و توبہ کے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے اپنے کیے، پھر جو بھی انسان، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ رب العزت کی ذات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجات پڑھے۔ انسان جب اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے بھی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس رات میں یا ان تاک راتوں میں یا آخری عشرے میں انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے اور اپنی عبادت میں دعا مانگے، اور اپنے لیے بھی مانگے، اپنے اہل و عیال، دوست، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اس پاکستان کے لیے ضرور جو ہے نا دعا کرے اور مانگے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں عبادات کے حوالے سے مخصوص عبادات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب بڑھتے ہیں کلام کی جانب، اور سمیع اللہ سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں۔ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، ہاں دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، دل یار دا دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، محبوب دی مرضی گل لاوے یا ٹھکراوے، ہاں محبوب دی مرضی گل لاوے یا ٹھکراوے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، ہو نال اپنے اڑا لے جا، نال اپنے اڑا لے جا، میرے اتھر ہوائے نال اپنے اڑا لے جا، میرے اتھر ہوائے نی، سرکار رک آکھی سانو ہور نہ تڑپاوے، سرکار رک آکھی سانو ہور نہ تڑپاوے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، جنت دی نئی خواہش، جنت دی نئی خواہش، مولا تمنا جنت دی نئی خواہش، مولا تمنا سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے، ہاں سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے، سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل
نکل جاوے ہو بڑی حسرت آئی بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں تیرے نام دا بال کے مچ سونا جسے دا سیک دا مر جاواں پیڈا یوریاں دا نالے ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں اوے وقت اخیر تے مکھ تیرا سونا ویکھ دا مر جاواں سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے ہو محبوب جے ہو محبوب جے ہو رب کولوں جیڑی گل منوا سکدا تیری عرش فرش تے پئی گناہگار چھڑوا سکنے گناہگار چھڑوا سکنے ساری زندگی جو کیتے اسا عمل پورے تو سڈے نیک لکھوا سکدا تے خلیل جے پروانے آقا اول بلوا سکنا سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے ہو کوئی جایا کھے کوئی جایا کھے عربی ڈھول تائی حالوں سوڑیا اسی بے حال ہو گئے کدوں دید دا خیر تساں پاؤنا ہے اکھاں روندیاں نوں کئی سال ہو گئے اکھاں روندیاں نوں کئی سال ہو گئے او پہلے غیر سانو تانے مار دے سی ہن تے اپنے بھی غیراں نال ہو گئے ہن تے کرم غریباں تے چاہیدا اے عرضاں کر دیا دے چٹے بال ہو گئے سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے ہاں دل یار دا نظرانہ لے یار دے بولائے دل یار دا نظرانہ لے یار دے
اللہ یا ٹھکرانے. ماشاءاللہ جی، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب. محمد سمیع اللہ قادری بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. جیسا کہ آپ نے سنا، پنجابی کا شعر انہوں نے پڑھا کہ محبوب جے ہویوں رب کولوں، محبوب جے ہویوں رب کولوں، جیڑی گل منوائے منوا سکدا ہے، جیڑی گل منوائے منوا سکدا ہے. تو یقیناً میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ جب تک اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں. اور شعر قابل غور ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اور ہمیں رمضان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. تو یقیناً ناظرین، یہ مہینہ ماہ مبارک ایک طرح سے قرآن کا بھی مہینہ ہے. نزول قرآن، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا رمضان المبارک میں 27ویں شب کو. تو اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں اور یقیناً آگے بھی اس کا ذکر ہوگا. تو علامہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں. ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ایک تو ہوئے جو لوگ اس رات کی قدر کرتے ہیں، اس رات کو پاتے ہیں اور دل میں اللہ کا خوف رکھ کے عبادات کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ اس کی بے قدری کچھ لوگ کرتے ہیں، جو لوگ آخری ایام میں، چونکہ عید بھی قریب ہوتی ہے، تو طاق راتوں میں عبادات سے زیادہ شاپنگ کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس رات کی قدر نہیں کرتے، عبادات سے زیادہ شاپنگ کو ترجیح دیتے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے یا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو وعید سنائی گئی ہیں، آپ کو ارشاد فرمائیں. جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی آپ کے اس سوال سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. تو جب آپ ممبر پر بیٹھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے پہ رکھا تو پھر کہا آمین، اور جب تیسری پہ رکھا تو پھر کہا آمین. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ نے بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی دعا ہوئی نہیں اور آپ نے آمین کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے ترتیب میرے ذہن سے بھی نکل گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دعا انہوں نے کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور پھر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے مغفرت حاصل نہ کرے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. اور اسی طرح ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ شخص درود نہ پڑھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور شب قدر اور یہ آخری جو 10
10 جو دن ہیں یہ تو وہی بات ہے کہ یہ تو نچوڑ ہے، یہ تو نچوڑ ہے پورے رمضان کا. اگر یہ 10 دن یا یہ طاق جو آتے ہیں یہ ہم ضائع کر دیتے ہیں تو ان سے جو وہ وعید سنائی گئی کہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کرواتا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ان راتوں کے لیے، ان دنوں کے لیے، آخری جو 10 ایام ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولا وعید ہے. اور اسی طرح دیکھیں جیسے ایک ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنی زمین میں کیا کرتا ہے کہ ایک زمین کے اندر بیج بو دیتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، حفاظت کرتا رہتا ہے. پھر جب وہ کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اگر اس کو آگ لگا دے تو وہ اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی خاص طور پر جو مسلمانان اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فصل کو جو انہوں نے پورا مہینہ لگائی ہے وہ آخری دنوں میں کاٹیں، نہ کہ اس کو آگ لگائیں، نہ کہ اس کو جلائیں. تو اس لیے آخری 2 دن ہوتے ہیں ان پر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا شکر ادا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں چاند رات کا ایک کانسیپٹ نکل پڑا ہے، جو لوگ بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنی فصل کو جلانے کی بالکل مترادف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات خصوصاً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نوافل پڑھیں، عبادات کریں اور صدقے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو صدقہ دیں گے بھی، اور اپنے جو ہم نے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں لکھی ہیں ان میں بڑھاوا نہ کہ ان میں گھٹائیں. عید کی خوشیاں بھی بجا، لیکن جی ایسا ہی ہے بالکل. عید کی خوشیاں بالکل بجا. اور عید ایک مہینہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے. 30 دن ہم نے اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں پہ گزارے، اس کے بعد ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمیں عید کا دن مل گیا. اور وہ بھی ہمیں ایسے گزارنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب ناراض ہو. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب خوش ہو. تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. اپنے خوشیوں میں ان غریب لوگوں کو، ان مستحق لوگوں کو شامل کریں کہ جن کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ اچھا جوتا پہنیں، اچھے نئے کپڑے پہن سکیں. تو اس لیے اپنے دوست احباب، رشتہ دار یا جو مستحقین ہیں جو اپنے محلے میں رہتے ہیں ان تمام کو جو ہے نا اپنا صدقۃ الفطر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور یہ تو ہمارا لازمی جز ہے ایمان کا، اسلام کا، کہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ لازمی طور پر ہمیں اپنے جو مستحقین لوگ ہیں یا ہمارے ایسے رشتہ دار یا جو دوست ہیں جو ان چیزوں کو نہیں خرید سکتے یا وہ ان چیزوں کو پیسے نہیں ہیں ان کے پاس خریدنے کے لیے، تو ان کو ہمیں مدد کرنی چاہیے اور انہیں ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی خوبصورت سا ایک میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو دعا سے پہلے، کیونکہ ہم نے اختتامی دعا کی طرف بڑھنا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں آج کل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب اس پر فتنے جو ہیں وہ ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے تسبیح کے دانے، اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب تو خیر القرون کا زمانہ تو نہیں ہے، تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مصیبتیں اور مصیبتوں کا وقت ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کو اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، صبح مسلمان کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا. تو اس لیے یہ بہت فتن دور شروع ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس فتنے سے جو ہے ان فتن دور سے بالکل بچا کے رکھے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور جو علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے صدقے جو ہے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اپنا جو خاص رحم و کرم ہے وہ ہم پر عنایت کرتے. بہت شکریہ علامہ صاحب. میں آپ کا پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے
اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین ہمارا پروگرام اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہا ہے، تو آخر میں علامہ صاحب خصوصی دعا بھی فرمائیں گے آج کی رات کے حوالے سے. آپ ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا. نہ جانے کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرما دے. انہی اشعار کے سائے میں دعا کی جانب بڑھوں گا کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہیں دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے. اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا، اس رات کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے شاعر نے کیا خوبصورت شعر لکھا کہ بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا علامہ صاحب کہ پچھلے رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ جو دوست احباب شریک تھے اس سال وہ نہیں ہیں. کل کس کو معلوم ہے کل کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اس حوالے سے شاعر نے نقشہ کھینچا کہ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے. اور یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ناظرین اپنے میزبان محمد صبغت اللہ قادری کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے سال رمضان میں پھر اسی طرح خصوصی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت، ہم بڑھتے ہیں دعا کی جانب. اللہ نگہبان. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم ارحمنا. اللہم اغفر لنا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس میں انسان ہونے کی حیثیت سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو یا اللہ تو معاف فرما اپنے خاص رحم و کرم سے. یا اللہ یہ جو بابرکت رات آنے والی ہے یا اللہ اس کی جتنی بھی برکات ہیں یا اللہ تو ہمیں وہ نصیب فرما. یا اللہ اس میں ہمیں اپنا کلام پاک پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام کے تمام کرنے کی تو توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ماہ رمضان میں ہم سے جتنی بھی غلطیاں کمی کوتاہیاں ہو گئیں یا اللہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے گناہ گار بندے ہیں لیکن تو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی در پہ آئیں گے، تجھ سے ہی معافی مانگیں گے. تیرے سوا ہمارا کون ہے جو ہماری فریاد کو سنے گا. انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے جتنے بھی کمی کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں یا اللہ تو معاف فرما. یا اللہ اس بابرکت مہینے کی توسط سے یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے در پر بلا اور اپنے در پر بلا. یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے یہ اس پوری دنیا میں خصوصاً مسلمان جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ تو ان تمام مسلمانوں کو اس سے بچا. اور عمومی طور پر یہ تیرے ہی بندے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ تمام کو شفا عطا فرما اور اس وبا کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ تمام کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی لغزشیں، ہم سے جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، یا اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔